نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم۔ محبت سے درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ موضوع گفتگو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا، ملت اسلامیہ کے عروج کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی کارنامے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ محمد سے پڑھی ہے۔ مالک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ چنانچہ اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے وقت جو حالات تھے وہ ہم اس سے قبل آپ کو بتا چکے ہیں کہ کن کن راستوں سے، کن کن چینل سے مشکلات ٹوٹ کر آئیں، اور ایک سمندر تھا تاریکیوں کا، مشکلات کا، مصائب کا۔ تو ان سب کو فیس کرنے والے اور ان چیلنجز کو میٹ کر کے، انہیں حل کر کے اسلام اور مسلم امت کو حضرت صدیق اکبر نے بلندی عطا فرمائی، بلند کر دیا۔ گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے اس موقع پر سب سے بڑا کام پہلا یہ کیا کہ صحابہ کرام کا حوصلہ بلند کیا، ان کو حقائق سے آگاہ کیا، انہیں اس وقت کی صورتحال سے مطلع کیا، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ پڑھی، ما کان محمد، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ سورہ احزاب کے اندر ہے، تو وہ آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے بھی رسول آئے تھے اور وہ اللہ کو پیارے ہوئے گزر گئے، چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہاں اللہ نے سوال کیا تھا کہ اگر حضور چلے جائیں تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ پھر آگے فرمایا، اس موقع پر، ان سرکمسٹانسز میں جو ثابت قدمی دین پر اختیار کرے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ایسے ہی قدردانوں کو اللہ تعالیٰ بھرپور جزا عطا فرمائے گا۔ سو فاروق اعظم فرمایا کرتے کہ قرآن تو پہلے بھی اتر چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا، مگر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب صدیق نے اس وقت یہ آیت پڑھی تو مجھے سن کر ایسا لگتا تھا کہ آج یہ آیت میں پہلی مرتبہ سن رہا۔ یہ تاثر تھا صدیق کی تلاوت پر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ان باتوں سے صحابہ کے دلوں میں
وہ جو گریہ زاری تھی، وہ جو دل ڈوب رہے تھے، ان میں یقین کا سورج چمکنے لگا اور مایوسی ختم ہوئی۔ اس کی جگہ ایک فولادی، ایک آہنی عزم نے جگہ لی۔ اللہ اکبر۔ پہلا نقطہ اقدامات، آپ نے وہاں اپنی مضبوط قوت ارادی کو استعمال کیا۔ خدا کی قسم رسول اللہ سے عشق جتنا زیادہ تھا، دین کا درد اور حضور کی امت سے محبت اتنی ہی تھی۔ میرے برادران، آپ نے اس وقت جو اقدامات اٹھائے، اللہ اکبر، وہ سب سے پہلا میں آپ کا وہ خطبہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ خلافت، صدیق اکبر کا خطبہ خلافت۔ چند باتیں ہیں جو تا قیامت ہر حکومت اور ہر مسلمان کو روشنیاں دکھائیں گی۔ آپ نے فرمایا صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ اگلا جملہ اس سے زیادہ الارمنگ، اس سچویشن جو ہمارا ملک فیس کر رہا ہے، میں کہتا ہوں ہر حکمران جو بھی آئے گا وہ ان جملوں کو پہلے پڑھے۔ صدیق اکبر نے صحابہ کے سامنے فرمایا، تم میں جو سب سے کمزور فرد ہے وہ میرے لیے کمزور نہیں ہے، میرے لیے وہ قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں۔ یہ ہے ریوائول۔ پھر فرمایا اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، میں اس طاقتور سے کمزور کا جو حق بنتا ہے، میں اس کمزور کا حق طاقتور سے دلا کر رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو قوم راہ حق میں جہاد چھوڑ دیتی ہے، کوشش نہیں، اور نمازاں تسبیحاں بڑیاں نے چھڈو پراں جی مولوی صاحب، آپ نہ جملہ ہے یہ صدیق اکبر کا۔ فرمایا جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں جملے میرے لیے آپ کے لیے بہت اہم۔ اگلا جملہ اس سے بھی اہم ہے، فرمایا جو قوم عیاشی، بے حیائی، فحاشی، سوشل میڈیا کی بربادیاں، ویرانیاں، ساری رات ہماری یوتھ بالخصوص اس میں غرق ہو چکی۔ میرے برادران، قرآن مجید نے فرمایا تھا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت والے دن آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا، کان سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ بھی نعمتوں کو کہاں یوٹیلائز کیا ہم نے۔ صدیق اکبر کے پہلے خطبے کا جملہ ہے، فرمایا جو قوم بے حیائی، فحاشی، عیاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ فاروق اعظم نمبر پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس سے میں نے یہ چند جملے نوٹ کیے۔ یہ پہلے خطبے کی چند باتیں تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس جملے کے بعد، خطبے کے بعد، پھر آپ نے اس وقت جو داخلی صورتحال تھی، انٹرنل، پھر میں کہوں گا ایکسٹرنل، ایک داخلی صورت، داخلی پالیسی اور خارجہ پالیسی، صدیق اکبر کی عظمت کو سلام۔ علامہ فرما گئے تھے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نقش چیری،
کہ دوسروں کی جیبیں کیسے کاٹنی ہیں، ایک یہ سکل ہے، اور فرمایا ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ یہ وہ عشق رسول تھا صدیق کی، ایک ایک سانس میں رہنمائی ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز اعلان کیا۔ میں نے بتایا کہ اسی لمحوں میں ایک بہت بڑی جماعت نے زکوٰۃ کا جب انکار کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس جملے کو اپنی زندگی میں رو کر بتایا کرتے۔ میں وہ جملہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر کے سامنے جب صدیق اکبر کا ذکر ہوا، فبکا، وہ رو پڑے اور کہنے لگے میری ودید تو میری آرزو یہ ہے میرے سارے عمل اور جناب صدیق کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائیں۔ رات کون سی؟ غار ثور والی، اور دن وہ دن جب حضور کا وصال ہوا، اہل عرب مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا لا نؤدی زکاتن، ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے جیسا چلو خیر ہے، انہوں نبڑ لائیں گے، بس یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے، یہی امتحان تھا۔ مشکات میں یہ حدیث شریف ہے، میں عربی پڑھ رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا زکوٰۃ نہیں دیں گے، کلمہ رسول اللہ کا۔ صدیق اکبر کا یہ جملہ ہے۔ اب فاروق اعظم رو کر یہ جملہ کہتے کہ اس وقت صدیق اکبر نے یہ کہا تھا لو منعونی اکالا لجاہدتہم علیہ، تم تو پوری مال زکوٰۃ کا انکار کرتے ہو، اگر تم مال زکوٰۃ میں سے ایک جانور کی رسی جس سے وہ جانور باندھا جاتا ہے، اگر وہ رسی بھی ابو بکر کو نہیں دو گے جو تم رسول اللہ کو دیا کرتے تھے، ابو بکر تمہارے خلاف جہاد کرے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہم مرے اپنے گھروں میں مرے، دکانوں میں مرے، خاندانوں میں ڈوب گئے، مر گئے، ہمیں مختلف مجبوریاں لے ڈوبی۔ صدیق نے یہ جملہ کہا، اللہ اکبر۔ جب فاروق اعظم نے کچھ نرمی کا مشورہ کہا، کیا کہ نرمی کریں، اللہ اللہ، آپ نے فرمایا جب تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو بڑے سخت تھے، جب کلمہ پڑھ لیا اب نرمی۔ فرمایا عمر وہی ختم ہو چکی، اللہ ان کا تل وحیو، وہی مکمل، دین مکمل، اینقص وانا حی، اب ابو بکر کے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ وہ اقدام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پہلا قدم ان کے خلاف اٹھایا۔ لشکر اسامہ، اب میں داخلی تو یہ تھی، خارجہ پالیسی۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے بعد حضور علیہ السلام کا یہ آخری غزوہ تھا، حضور کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا تھا کہ ان کو روانہ کرنا ہے۔ ان کی عمر 17 سال۔ اللہ اللہ اللہ، ابھی یہ روانگی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہاں خطرے، مدینہ پاک میں خطرات ہوئے کہ حملے کے خطرے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے بعد کہا کہ میں حضرت اسامہ کو ملک شام اور قیصر روم کی طرف جو لشکر رسول اللہ نے تیار کیا تھا میں اس کو روانہ کرتا ہوں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ذرا دیکھ لیں، تأمل کے ذرا سوچا جائے کہ اللہ اللہ اللہ،
میں بس یہ ان کی خارجہ پالیسی کا ایک جز ہے۔ مدینہ پاک پر بھی حملے کا خطرہ تھا نا، تو فوج باہر بھیجنا، اور پھر حضرت اسامہ بن زید کم عمر۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ اس کو ریوائز کیا جائے، اس پالیسی کو۔ صدیق اکبر کی کمٹمنٹ یہ تھی، اللہ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ وہ عشق جو غار ثور میں تھا وہ اب بھڑک اٹھا کہ اب ہی تو وفا کا ٹائم ہے۔ ہم داتا صاحب جا کے بڑے نیک بن جاتے ہیں، باہر ہماری نظریں پلیت ہو جاتی، کیونکہ سرکار ہیں اور رسول اللہ، ہمیں اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا۔ صدیق اکبر نے یہ تاریخی جملہ، دوسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں، حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کے موقع پر صدیق نے دوسرا جملہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی، اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ میں اکیلا رہ جاؤں، میں اکیلا، ابو بکر رہ جائے اور جنگل کے درندے آ جائیں، اللہ اللہ مجھے جھنجھوڑ کر کھا جائیں، اگر ایسا بھی پاسبل ہو جائے، جو مرضی ہو جائے۔ حضرت اسامہ کو روانہ حضور نے کیا تھا، ابو بکر اسے واپس نہیں لا سکتا، میں روانہ کر کے رہوں گا۔ یہ ایک جذبہ، یہ صادق، یہ یقین محکم۔ وہ فرمایا نا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بس پھر یہ خارجہ پالیسی، اللہ اکبر۔ لشکر اسامہ، حضرت اسامہ میں نے دیکھا جب روانہ کرنے لگے، حضرت اسامہ سوار تھے، صدیق پیدل چل رہے تھے، 17 سال ان کی، یہ 61 سال عمر۔ قسم کھائی اوپر آ جائیں جب میں اترتا ہوں، فرمایا نہ میں اوپر آؤں گا نہ تم نیچے آؤ گے۔ یار قیادت کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ پھر اجازت لی، مجھے اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اجازت لے رہے سب کے سامنے۔ بس پھر حضرت اسامہ بن زید جب گئے، خدا کی قسم 17 سال کی عمر، اردن اور بلقان کی وادیوں میں پہنچے، جتنی آرمی کو ساتھ لے کر گئے تھے، مخالفین کو، قیصر روم کی فوجوں کو شکست نہیں، شکست فاش دی۔ بے شمار مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کو ہمراہ 40 دن بعد مدینہ آئے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں دھوم مچ گئی کہ ان کا پیغمبر چلا گیا مگر یہ عالمی طاقت سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی غلامی کا کی محمد سے وفا تو نے۔ میرے برادران، اس انداز سے، اور دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ کی وفات کے باوجود یہ سپر پاور سے جہاد کر رہے ہیں، اور جب یہ اس حال میں، ان سرکمسٹانسز کے اندر بھی جب یہ یقین محکم لے کر ابو بکر کی ہدایت پر چلتے ہیں، فتح ان کے قدم چوم رہی ہے۔ یہاں ییں وین نہ تھا، یہ جذبہ تھا، یہ یقین تھا کہ رسول اللہ نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ کائنات کی ساری تھیوریز اکٹھی کر لو، قرآن کی ایک آیت کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس سے مسلم سلطنت کی شان میں اضافہ ہو۔ اگلا مرحلہ، منکرین زکوٰۃ کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دینی، وہ لشکر بنا کے وہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے، فوج تو جا چکی تھی، صدیق اکبر موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ منکرین زکوٰۃ مدینہ پر حملہ آور ہوئے، صدیق اکبر نے ایک مختصر دستہ صحابہ کا اپنے ساتھ لیا۔ جو منکرین زکوٰۃ تھے
ان سے ٹکرائے اور ان کو زبردست شکست دی، خبردار مدینے کی طرف رخ نہ کر۔ یہ وہ اقدامات ہیں، سٹیپس ہیں کامیابی کے۔ اللہ اکبر۔ اگلا مرحلہ، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جنگیں کیں، انہیں شکست دیں۔ اسی طرح مثنہ بن حارثہ شیبانی کی سپہ سالاری میں ایران کی سرحد کی طرف ایک دستہ روانہ کیا تاکہ ادھر سے ان کو جرأت نہ پڑے، وہ بھی سپر پاور تھی ایران اور ادھر روم، تاکہ ایرانیوں کو مدینہ منورہ کی طرف اور اسلامی اسٹیٹ پر حملہ کی جرأت نہ پڑے۔ جب وہ ارادہ کرے تو مسلم امت کی فوج ان کا سامنے کھڑی ہو۔ یہ صدیق اکبر کی پالیسی تھی۔ برادران، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حکومت کی، مدت سن لیں، ہمارے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ کم کر نہیں سکے، آئندہ پھر ملک نو سنواریں گے۔ صدیق اکبر کو 2 سال اور 3 مہینے، 2 سال 3 ماہ اور چند دن حکمرانی کی۔ آپ کی ان بولڈ سٹیپس کی وجہ سے وصال نبوی کے وقت لوگ کہہ رہے تھے ابھی مدینہ فتح ہو جائے گا، اسلام بھی چلا جائے گا، منافق کہہ رہے تھے، وہ چلے گئے، اب اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اس وقت کی اسلامی سلطنت کے تمام رقبہ کو مضبوط کیا، سنبھالا، فتنوں کا ایک ایک کر کے خاتمہ کیا، بلکہ اپنے دور کی مختصر 2 سال کی اس دورانیہ کے اندر آپ نے جو جنگیں کیں، یہ خاص نکتہ ہے۔ مختصر اس حکومت کے دور کے اندر آپ نے جو جنگیں کیں اور فتوحات حاصل کیں، سنیے ذرا، بہت بڑا نکتہ ہے۔ آپ نے اپنی اعلیٰ تدبیر، اخلاص عمل، محنت سے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو سنبھالا نہیں، اسے وسیع کیا، اور اسلامی سلطنت کے رقبہ میں صدیق اکبر کے فتوحات کی وجہ سے، سنیے، صدیق اکبر کی فتوحات کی وجہ سے 75,800 مربع میل، کتنا؟ 75,800 مربع میل کا زیادہ رقبہ اسلامی سلطنت میں داخل ہوا۔ یہ صدیق اکبر کی داخلی خارجہ پالیسی۔ آخری بات، اس قدر کامیاب حکمرانی کرنے کے بعد جب آخری وقت آیا، کاش یہ ایک جملہ کوئی نہ کہے گا، کوئی ملازم نہ کہے گا، کوئی وزیر اعظم نہ کہے گا، کوئی صدر نہ کہے گا، کوئی آرمی چیف نہ کہے گا، کوئی چیف جسٹس ایسا جملہ نہ کہے گا۔ میں جو آپ کو آن دی ریکارڈ ہے یہ چیزیں ود ریفرنس میرے پاس ہیں، آپ کا آخری وقت آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں نے اپنی خلافت کے دوران سرکاری خزانہ سے کتنی تنخواہ لی ہے؟ میں نے گورنمنٹ کی مراعات میں جو میرے لیے جتنی بھی تھی، میں نے ان 2 سالوں اور چند ماہ میں نے حکومت کے خزانہ سے کتنا پیسہ لیا، حساب کرو۔ یہ کام کوئی نہ کرے گا، ہاں جو کرے گا وہ جو صدیق کرے گا یا اس کا غلام کرے گا۔ فرمایا حساب کرو، میں اتنا مہینہ گورنمنٹ کا تنخواہ لیتا رہا، کتنی بنتی ہے؟ حساب کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حساب لگایا گیا تو بڑی تھوڑی رقم بنتی تھی، بس جی جتنے بھی درہم بنتے تھے۔ آپ نے حکم دیا وفات کے وقت، فرمایا میری ملکیت میں زمین کا فلاں ٹکڑا ہے، میری زمین تھی، ہے میری ملکیت تھی، اس کو میرے بعد سیل کر دیا جائے، اور وہ جو رقم جتنی آئے، صدیق نے جتنا سرکاری خزانہ سے پیسہ لیا ہے وہ سارا واپس خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ اور ہم کھڑے کہاں ہیں؟
ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک چادر تھی، کچھ غلام تھا، کچھ اور چیزیں تھیں، فرمایا یہ نئے خلیفہ کا ہے، اس کو واپس کر دینا۔ وہ چیزیں جب فاروق اعظم کے سامنے لے گئیں، فاروق اعظم کہنے لگے صدیق تم نے بڑی مشکل میں مجھے ڈال دیا ہے، یعنی تم تو یہ کر گئے، میں کیسے کروں گا؟ یہ تھے وہ روشن اقدامات جو صدیق اکبر نے کیے تھے۔ آخری بات ہم بتایا کرتے ہیں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض اور غسل کی آج سنتیں بتا رہے ہیں۔ غسل کے آپ کو بتائے تھے 3 فرض تھے، ان 3 فرضوں سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں تاکہ ہاتھ کا پانی ہاتھ پاک ہو جائیں گے، یہ سنت ہیں۔ ہاتھ دھو لیے، ہاتھ پاک ہو گئے، پھر آپ نے کلی فرض منہ بھر کے ناک میں پانی ڈالنا فرض، پورے جسم پر کے ایک ایک حصے پر اچھی طرح ایک دفعہ پانی بہا لیں، جسم پاک ہو جائے گا۔ یہ 3 فرض تھے۔ اب ہم سنتیں بتا رہے ہیں۔ پہلی سنت، ثواب حاصل کرنے کی نیت کی جائے غسل سے پہلے، 1۔ نمبر 2، دوبارہ دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے جائیں، 2۔ پھر استنجا کیا جائے، 3۔ پھر بدن کی نجاست کو دور کیا جائے، 4۔ پھر پورا وضو کیا جائے جیسے نماز کا، 5۔ پھر گیلا ہاتھ کر کے جسم پر پھیرا جائے، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر۔ یہ ماڈریٹ ہو جائے گا جسم کا ٹمپریچر اس سے۔ پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی جب بہایا جائے، پھر غسل سے الگ ہو جائیں، اور غسل کے وقت جو آپ نے وضو کیا تھا اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ چند باتیں احتیاطی یہ ہیں، فرض غسل کے دوران کان، ناک، جسم کے دوسرے حصوں کے زیورات، ان میں خاص توجہ کی جائے کہ ان زیورات کے نیچے جلد پر سے پانی گزر جائے، اور اس کے علاوہ جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن میں توجہ سے پانی اگر نہ ڈالیں تو پانی وہاں نہیں پہنچتا، مثلا کان کی کیویٹیز، گہرائیاں، کمر ہے، بغلیں ہیں، ناف ہے، پاؤں اور اس کی انگلیاں ہیں، ان پر احتیاط سے پانی بہایا جائے تاکہ ان سب اعضاء پر پانی پھر جائے، آپ کا جسم پاک ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو فہم دین عطا فرمایا۔